ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وہاب شیئر کر رہے ہیں۔ وہاب کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ یونیورسٹی کے 3 دوست تھے۔ ہم لوگ جیسے ایگزام سے فری ہوئے تو ہم لوگوں نے کچھ پلان کیے ہوئے تھے کہ ہم لوگ کچھ ہسٹوریکل پلیسز پر جائیں گے اور ان کو ایکسپلور کریں گے، ان کو ہم لوگ وزٹ کریں گے۔ ہم لوگ پرانے تاریخی مقامات پر جانا چاہتے تھے۔ ہم لوگوں کو ایک قلعے کے بارے میں پتہ چلا جو کہ میرپور میں تھا۔ دریائے جہلم کی اونچے پہاڑوں پر واقع وہ قلعہ رام کوٹ۔ ہمیں جب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ قلعہ 900 سال کے 1000 سال پرانا وہ قلعہ ہے اور وہ قلعہ بہت ہی زیادہ پرسرار اور بہت ہی زیادہ آسیب زدہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا اس قلعے کے بارے میں کہ وہ جو قلعہ ہے وہاں پر آج بھی اس دور کی رانی کی بدرو بھٹکتی ہے، شور مچاتی ہے، اور وہاں پر ایک ایسا تہہ خانہ موجود ہے جہاں پر کسی بھی انسان کا جانا ناممکن ہے، کیونکہ وہاں پر بھوت پریت اور جنات کے بے تحاشا خاندان اور قبیلے رہتے ہیں۔ تہہ خانے کے قریب وہ کسی انسان کو بھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی، ہم لوگوں نے اس قلعے کو دیکھنے کا پلان بنا لیا۔ لاہور سے ہم لوگ نکلے اور ہم لوگ میرپور پہنچ گئے۔ وہاں پر ہم لوگ جب میرپور پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پر جو منگلا ڈیم جھیل ہے ہمیں وہاں پر جانا پڑے گا۔ ہم لوگ منگلا ڈیم جھیل پر پہنچے تو وہاں پر پھر پتہ چلا کہ جھیل میں ہمیں کشتی کا سفر کر کے بوٹ کے ذریعے پہاڑ کی چوٹی پر واقع جو اس جھیل میں واقع اونچے پہاڑ تھے ان کی چوٹی پر وہ قلعہ واقع ہے، رام کوٹ قلعہ، وہاں جانا تھا۔ جب ہم نے ملاح سے بات کی تو اس نے کہا کہ مغرب سے پہلے واپس آنا پڑے گا، کیونکہ وہ جگہ اتنی پرسرار اور آسیب زدہ ہے کہ جب مغرب ہوتی ہے تو اس کے بعد وہاں پر چیخ و پکار سنائی دیتے ہیں اور بعض اوقات وہاں پر عجیب و غریب روشنیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی کبھار تو دور سے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی شادی کا منظر ہے، ڈھول بجنے کی آوازیں، شہنائیاں بجنے کی آوازیں اس پرسرار اور قدیم پرانے قلعے سے سنائی دیتی ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ ایک دلہن کو دیکھا جاتا ہے۔ کبھی وہ ایک دلہن کے روپ میں ہوتی ہے اور کبھی وہ ایک بہت بھیانک سفید لباس میں ایک لڑکی کے روپ میں ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو ہم لوگ تھوڑے سے ڈر گئے کہ ہم لوگ آگے جائیں یا نہ جائیں۔ مزید اس نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس قلعے کو دیکھنے کے لیے، لیکن آج تک کوئی بھی مغرب تک یہاں پر نہیں رکا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، ہم لوگ مغرب سے پہلے آ جائیں گے، تم ہمیں واپس لے جانا۔ خیر وہ ہمیں جھیل میں تقریباً 25 سے 30 منٹ ہم لوگوں نے سفر کیا پانی میں۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے اس نے ہمیں اس کنارے پر اتار دیا جہاں پر پہاڑ سے آگے اس قلعے کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں۔ 400-450 سیڑھی ہم لوگوں نے چڑھ کر اوپر جانا تھا کیونکہ وہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے اس وقت عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا مغرب سے پہلے واپس آ جانا۔ سردی کے موسم میں ہم لوگ وہاں پر گئے تھے۔ سردیوں میں ویسے بھی دن جلدی ڈھل جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیا، اپنے کیمرے نکالے اور ہم لوگ چل پڑے۔ 3 دوست تھے ہم لوگ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے بے تحاشا تھک گئے تھے۔ راستے میں بیٹھتے تھے، پھر چڑھتے تھے، پھر بیٹھتے تھے۔ بالآخر ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک سرخ رنگ کا پردہ لگا ہوا تھا۔ پہلے ایک لکڑی کا دروازہ، قدیم پرانی دیواریں، جب اندر داخل ہوئے تو آگے ایک سرخ رنگ کا پردہ تھا جس کے آگے پھر قلعے کی باقاعدہ عمارتیں شروع ہونے تھیں۔ اب وہ قلعہ صرف باہر سے ہی قلعے کی شکل دیتا تھا، اندر سے وہ ایک کھنڈر تھا۔ وہاں پر ہم لوگ جب داخل ہوئے ہم لوگوں نے وہاں پر ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، وہاں پر ٹوٹی پھوٹی جگہیں دیکھی، وہاں پر سوکھے تالاب بھی دیکھے، وہاں پر باقاعدہ پھانسی گھاٹ بھی دیکھا جہاں پر اس دور میں جو بھی
کرمنل ہوتے تھے، مجرم ہوتے تھے، ان کو وہاں پر سزائے موت دی جاتی تھی. وہاں پر ایک قید خانہ بھی تھا. ہم لوگ وہ ساری جگہ دیکھتے رہے. ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے اس قلعے میں جانے سے پہلے اس کو یوٹیوب پہ باقاعدہ سرچ بھی کیا تھا اور اس کو دیکھا بھی تھا. کچھ مقامات کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ بھی تھا. وہاں پر مخصوص ایک ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات کا مسکن ہے. ایک اونچا سا کمرہ جس کی چھتیں ٹوٹی ہوئی تھیں. جیسے ہم لوگ اس کے قریب جانے لگے، ابھی ہم لوگوں نے اندر پاؤں ہی رکھا تھا، ہم لوگوں کو اندر سے بہت اونچی آواز میں کوئی جیسے سانس لے رہا ہوتا ہے ایسی آواز سنائی دی. ہم لوگ ڈر کے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. پہلے ہم لوگ اپنے کیمرے کی اسکرین پر دیکھتے تھے، پھر آگے جاتے تھے. بظاہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اندر کوئی بہت اونچی آواز میں سانس لے رہا تھا. وہ آواز ہم تینوں نے سنی. ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہمت کی کہ اندر جائیں لیکن پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. آس پاس کی جگہوں کو دیکھنے لگ گئے. وہاں پر اور بھی آثار قدیمہ موجود تھے. اسی اثنا میں گھومتے پھرتے جگہیں دیکھتے، پرانی عمارتوں کو دیکھتے، وہ جو کھنڈر بن چکے تھے وہ سارے حصے دیکھتے دیکھتے ہمیں مغرب ہونے والی تھی. جیسے ہی سورج ڈھلنے لگا تو وہاں پر جو سرخ پردہ تھا، ایک دم سے وہ سرخ پردہ بہت زیادہ ہوا میں اڑنے لگ گیا، جبکہ وہاں پر اتنی تیز ہوا اس ٹائم نہیں چل رہی تھی. ہم لوگوں کو احساس ہوا کہ مغرب ہوگی، اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. میرے دوسرے دوستوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، کچھ اس کے امیجز ہم لوگ تھوڑے سے اندھیرے میں بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے صرف دن کی روشنی میں ہی لی ہے. میں نے یہی کہا کہ یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. جیسے ہی ہم لوگ جانے لگے وہ لوگ ضد کرنے لگے کہ بس 10-15 منٹ رک جاؤ. ہوتے ہوتے مغرب کے بعد اندھیرا چھانے لگ گیا، یہاں تک کہ خاصا اندھیرا ہو گیا. مغرب کے بعد بھی جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا وہاں پر ہلچل بڑھنے لگ گئی. ایسے ہم لوگوں کو اپنے چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی جیسے ہم لوگوں کے علاوہ بھی وہاں پر کوئی موجود ہے. کبھی کسی طرف سے کسی پتھر کا گرنا، کبھی کسی طرف سے کوئی آہٹ محسوس ہونا، اور کبھی ایسا لگنا کہ جس طرح سے بالکل مدھم سی سرگوشی میں کوئی باتیں کرتا ہے. ہم لوگوں کا ایک دوست جو تھا وہ باقاعدہ ویڈیو بنا رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی، اب چلو. جو ہی ہم لوگ اس پردے کے پاس پہنچے، میرا دوست ابھی پیچھے دیکھ ہی رہا تھا، ایک دم سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک عورت تھی سفید لباس میں، اور وہ تالاب کی، وہ ٹوٹے ہوئے کھنڈر نما تالاب کی ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی. باقاعدہ ہم لوگوں نے اسے دیکھا. اب میں نے اسے یہ کہا کہ چلو یہاں سے یہ کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ یہ جگہ سیف زدہ ہے، جلدی سے یہاں سے نکلو. پتہ نہیں اسے کیا ہوا کیا نہیں، یا تو اس پر اثر ہو چکا تھا. وہ بھاگتا ہوا اسے ویڈیو میں کیپچر کرنے کے لیے آگے بڑھا. جو ہی وہ آگے گیا اتنے میں وہ ان ٹوٹی پھوٹی تالاب کی سیڑھیوں سے نیچے اتر چکی تھی، وہ جو بھی مخلوق تھی، اور وہ سوکھے کھنڈر نما تالاب میں گول گول چکر کاٹ رہی تھی اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی. جیسے اس نے کہیں اس کی طرف دیکھا یا اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، اس کی چیخیں گونج رہی تھی کیونکہ اس کی سفید آنکھیں تھیں. اس نے کہا کہ جلدی یہاں سے نکلو، یہ کوئی اور مخلوق ہے. جب ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے، سیڑھیاں اتنی زیادہ تھی، اندھیرا تھا، ہم لوگ بھاگ نہیں سکتے تھے. اگر ہم لوگ بھاگتے تو ہم جھیل میں بھی گر سکتے تھے، پہاڑ کی چوٹی سے بھی نیچے جا سکتے تھے. ہم لوگ جیسے جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے آ رہے تھے باقاعدہ ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی ہے. وہ جو بھی مخلوق تھی وہ ایک ایسی کوئی شیطانی قوت تھی یا جو بھی تھی، وہ ہمارے پیچھے پیچھے اترتی ہوئی آ رہی تھی، ہمارے پیچھے لگ گئی تھی. بڑی مشکل کے ساتھ جان بچا کر ہم لوگوں نے وہ بے تحاشا سینکڑوں سیڑھیاں ہم لوگ نیچے اترے. جیسے ہم لوگ نیچے اترے، اوپر سے ہم لوگوں کے اوپر کسی نے پتھراؤ شروع کر دیا. ایسے لگ رہا تھا بہت زور زور سے ہمیں کوئی پتھر مار ہے. جب ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کافی زیادہ آنکھیں چمک رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ ایسی ایسی جگہوں پر کھڑے تھے جہاں پر کوئی بھی دیوار یا کوئی بھی پہاڑ کا حصہ بھی نہیں تھا. جیسے ہوا میں بھی ان کے وجود ہیں. اور ان سب کے درمیان پہلی سیڑھی پر وہ سفید لباس والی کھڑی ہوئی تھی جو ہم نے پہلی بار دیکھی تھی جب وہ تالاب کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی. ہم لوگ بہت ڈر گئے. جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ جو کشتی والا تھا وہ وہاں سے جا چکا تھا. اب ہم لوگ اس سے رابطہ کرنا چاہتے تھے. ہم لوگوں نے اس کا نمبر لے لیا تھا کہ اگر
ہم لوگوں کو دیر سویر ہو جائے تو ہم تم سے رابطہ کر سکیں۔ ہم نے اسے فون کیا، اس نے صاف منع کر دیا کہ میں اس طرف اب نہیں آؤں گا۔ ہم نے اس کی منتیں کی، اس کو یہ کہا کہ ہم تمہیں ڈبل پیسے دے دیں گے، ہمیں یہاں سے آ کر دے جو، ہماری جان خطرے میں ہے۔ بڑا اس کو سمجھایا، وہ اپنے ساتھ 2-3 آدمیوں کو لے کر آیا۔ ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے، بری حالت میں تھے۔ اس نے ہمیں بٹھایا کشتی میں، ہم لوگوں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ تو وہاں کے کچھ لوگ تھے، اب وہاں کے مقامی لوگ تھے جو وہاں پر پاس کی آبادیوں کے رہنے والے تھے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو قلعہ ہے 1000 سال پرانا قلعہ، یہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت اور جنات رہتے ہیں، اور یہ بھی بات سچ ہے کہ وہاں پر آج کے دور میں بھی اس دور کی رانی کی بدرو پھٹکتی ہے، وہ مختلف روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ ان آدمیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کو بہت بار جھیل کے کنارے جہاں سے وہ قلعہ شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی اس کو چلتے پھرتے دیکھا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن ہمیں کہیں بھی وہ تہخانہ نظر نہیں آیا، نہ ہی اس کی سیڑھیاں نظر آئی۔ تو اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ اگر تم لوگ غلطی سے بھی مغرب کے ٹائم اس تہخانے کے پاس چلے جاتے تو وہ جنات تم لوگوں کو زندہ واپس نہ آنے دیتے۔ وہیں پر وہ انسان کو اس طرح سے اپنا اثر کرتے ہیں کہ اس کے قدم رکتے ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ تہخانے کی طرف مغرب کے بعد چلا جائے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ مزید اس شخص نے ہمیں بتایا کہ تقریباً اس میں 10 سال پہلے کی بات تھی جب ہم لوگ وہاں پر گئے تھے۔ ایک نیا شادی شدہ جوڑا تھا، وہ وہاں پر اس قلعے کی سیر کے لیے آئے۔ تو وہاں پر وہ جو دلہن تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا تھا، کیونکہ وہاں پر کچھ دیر گھومنے کے بعد وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئی۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلتے چلتے وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کو پورے قلعے میں ڈھونڈا گیا، کہیں بھی وہ نظر نہیں آئی۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ جب ان لوگوں نے ہمت ہار دی کہ وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اس کی رونے کی آوازیں آئیں، تو دیکھا تو وہ قلعے کے ایک حصے میں وہی جو اونچا کمرہ تھا جہاں پر اس رانی بدرو کا بسیرا آج بھی ہے، وہ وہاں پر بیٹھی رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لیں ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ وہ بہت بھیانک ہے۔ وہ دلہن کے روپ میں میرے سامنے آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے مجھے بہت عجیب و غریب جگہ دکھائی۔ یہاں پر اس کمرے میں آگے اور بھی بہت بڑے بڑے کمرے ہیں جن میں چاروں طرف بے تحاشا سیڑھیاں ہی سیڑھیاں ہیں، اور ان سیڑھیوں کے اوپر اسی کے روپ کی ہزاروں کی تعداد میں دلہنیں بن کر وہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کے چہرے بہت بھیانک ہیں۔ وہ مجھے کہتی تھی تمہیں بھی میں انہیں دلہنوں کے ساتھ بٹھا دوں گی، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتی۔ جب میں نے اللہ سے مدد مانگی اور آیت کرسی پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی گہرے کنویں سے باہر آئی ہوں اور اس کھنڈر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ لوگ پھر اس لڑکی کو یہاں سے لے کر چلے گئے۔ جب اس لڑکی کو یہاں سے لے کر جا رہے تھے اس وقت بھی اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بہت عجیب ہوا تھا، اس کی آنکھوں بالکل سرخ رنگ کی ہو چکی تھی، اور اس کے جو آئی بال تھے ان کا کلر بھی بڑا عجیب سا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ جب ہم لوگوں نے اتنی باتیں سنی ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ دوبارہ کبھی بھی ہم لوگ اس قلعے کی جانب نہیں گئے۔ بہت سے لوگوں کی بہت سی کہانیاں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ قلعہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی، اور میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی اگر اس قلعے پر جائیں تو وہاں پر مغرب کے بعد مت رکیے گا، کیونکہ مغرب کے بعد پہاڑ کی اس اونچائی چوٹی پر واقع اس قلعے میں جنات ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں، اور جتنی اونچائی پر وہ قلعہ موجود ہے فضا کی اس ہائٹ پر ویسے بھی غیر مرئی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ پھر وہ وہاں پر رہتی ہیں یا نہیں، لیکن اپنا آپ ظاہر ضرور کرتی ہیں۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ وہاب آپ کا، جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جس کے بارے میں آپ کو الرٹ کیا جائے، خبردار کیا جائے کہ مخصوص ٹائم کے بعد وہاں پر مت رکیں، تو کبھی بھی اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ مخلوقات انسان کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے کہ ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں, اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.